اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم۔ تمام کی تمام نمازوں کی مکمل حفاظت کرو، بالخصوص سب سے زیادہ فضیلت اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کی بارگاہ میں نہایت خشوع، عاجزی اور خاموشی کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ چند دنوں سے آپ کے سامنے نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی تاکید جو قرآن کریم اور روایات کے پیش نظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اپنی آخری نماز آپ نے ادا کی ہے، تو اگر ہم اس نماز کو دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد کس انداز میں آئے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے انتقال سے چند دن پہلے نماز کا وقت ہوتا ہے، عشاء کا وقت داخل ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام غشی طاری ہے بخار کی وجہ سے، اور آپ یاد رہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر روایت میں فرمایا ہے، مجھے تم میں سے جتنا ایک عام آدمی کو بخار آتا ہے، مجھے ایک عام آدمی سے دگنا بخار آتا ہے۔ چنانچہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اذان ہو گئی، نماز کا وقت داخل ہو چکا اور لوگ کیا جمع ہو چکے ہیں، اور عائشہ فرماتی ہیں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اٹھتے ہیں، پانی کا ایک ٹب منگوایا، اس سے آپ نے غسل کیا۔ اتنا زیادہ آپ کی طبیعت خراب تھی، بخار کی وجہ سے پسینے چھوٹ رہے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے پانی منگوا کر ٹب میں نہائے اور اس سے تھوڑی طبیعت میں ہلکا پن آیا، تو آپ اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جو اٹھتے ہیں فوراً غشی کھا کے گر پڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ہوش آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ فرماتی نہیں، یا رسول اللہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ پانی کا ٹب منگوایا، دوبارہ نہائے، اور نہانے کے بعد دوبارہ جب اٹھنے کی کوشش کی تو دوبارہ غشی کھا کر گر پڑے۔ 3 سے 4 دفعہ جب ایسا ہوا تو بالآخر آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ تمام ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو جا کے لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ تو یہ آپ کا معاملہ تھا، اور 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائیں آپ علیہ السلام کی حیات میں۔ اس کے بعد ایک نماز آتی ہے فجر کی، جس دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، اسی دن آپ علیہ السلام کی طبیعت میں تھوڑا ہلکا پن آتا ہے، تو آپ علیہ السلام حضرت فضل بن عباس کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں کہ مجھے مسجد لے چلو۔ تو وہاں مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو حضرت عباس اور حضرت علی اس انداز میں لے کر آتے ہیں کہ آپ نے دونوں آدمیوں کا دونوں کے کندھوں پر سہارا لیا ہوا ہے۔ روایت میں آتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اس انداز میں چل رہے تھے کہ رجلاہ تخطان فی الارض، کہ آپ کی جو قدمین مبارک تھے وہ زمین میں لکیر بناتے ہوئے جا رہے تھے، یعنی آپ کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ آپ قدم اٹھا سکیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے نماز پڑھنے کو جب یہ معلوم ہوا کہ بھئی نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور اتنی ہمت ہے کہ میں جا سکتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہوں، تو آپ مسجد میں آئے ہیں اور نماز آپ نے ادا کی ہے۔ جو حضرت آپ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو حضرات صحابہ کرام کو احساس ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا حجرہ مسجد کے بالکل ہی برابر میں، جیسے کہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کروا رہے ہیں، پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ تم جاری رکھو نماز، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کی سکت نہیں رکھ سکتے تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام آگے بڑھے، آپ امامت کے مصلی پر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں طرف کھڑے رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی نماز کو نقل کر رہے ہیں، اور پھر باقی تمام صحابہ کرام وہ اس طریقے سے اقتدا ہوئی، لیکن آپ نے اس انداز میں بھی نماز پڑھی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا تو قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز کے اندر ہے۔ ایک موقع پر ایک سفر میں چل رہے ہیں تو نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، آپ علیہ السلام کی طبیعت میں بے چینی آ چکی، تو آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ،
اے بلال اٹھو، اذان کو، ہمیں نماز پڑھا کر ہماری طبیعت میں راحت پیدا کرو، ارحنا بالصلاۃ، ہماری طبیعت میں بے چینی آ چکی ہے، تم اذان دو، نماز پڑھیں تو ہماری طبیعت میں سکون آئے۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، یہ قرآن کریم نے یوں نہیں کہا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ذکر کرنے والوں کی ایک خوراک ہے، تو حقیقتاً اگر ہم اس کو اپنی خوراک بنائیں تو اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو مجوسی، وہ 40 دن تک ایک خنجر زہر میں ڈبو کر رکھا ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو صفوں میں کھڑا ہوا اور چیرتا ہوا آتا ہے، تو 13 لوگوں کو زخمی کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں وار کرتا ہے۔ چنانچہ ان 13 میں سے 7 لوگ تو وہیں کے وہیں شہید ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عالم میں عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا، انہوں نے نماز پڑھائی اور باقی حضرات نے ان کو گھر منتقل کیا۔ تھوڑا ہوش میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں نماز کا کیا ہوا، تم لوگوں نے نماز پڑھ لی، مجھے بھی چھوڑو، میں بھی نماز پڑھوں۔ پھر فرمایا الا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز کو ترک کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا اسلام میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو ترک کر رہا ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے، لہٰذا معمولی چیز نہیں ہے جس کی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے، جو پہلا خط تمام والیوں کی طرف روانہ کیا ہے، اس میں سب سے بنیادی بات آپ نے فرمائی، دیکھو تمہارے تمام معاملات میں سے سب سے اہم میرے نزدیک تمہاری نماز ہے، اگر تم نے نماز کی حفاظت کی تو تم آگے بقیہ تمام امور کی حفاظت کرو گے، تم حکومت کے معاملات کو بھی صحیح چلاؤ گے، لیکن اگر تم نے نماز کو ضائع کیا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم تمام کے تمام حکومتی امور کو تم تہ و بالا کر دو گے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں تو ان کی شان کیا ایمان والوں کی، وہ نمازیں قائم کرواتے ہیں، وہ زکوٰۃیں لیتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ آج اندازہ لگائیے، جو ایوان میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایوان میں موجود ہیں، وہ خود نماز نہیں پڑھ رہے تو لوگوں سے کیا نماز قائم کروائیں گے؟ تو اقتدار میں آنا کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچے۔ لیکن اگر ایسے لوگ آ رہے ہیں یا ایسے لوگوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ہم ان کی معاون بن رہے ہیں، تو واللہ العظیم ہم ان کے پہنچنے کے بعد وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم ان میں برابر کے شریک بن رہے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی تاکید کے ساتھ ہر چیز، سب سے اہمیت کے حامل جو چیز تھی عہد رسالت میں، حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم کسی چیز کے، کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہ ہونا سمجھتے تھے، سوائے ایک چیز، وہ تھی نماز۔ باقی ہر ایک کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے جو کل قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، تم تمام کی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، ان کی پابندی کرو، یوں نہ ہو کہ کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھی، بلکہ مستقل اس کی ہمیشگی اختیار کرو۔ ہاں اگر کبھی کسی وجہ سے رہ جائے، قضا ہو جائے، تو فوراً سے اس کی ادائیگی کی فکر کرو۔ قرآن آپ علیہ السلام نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو آدمی کسی نماز سے سوتا رہ گیا، یعنی اٹھنے کا پورا انتظام کیا تھا، اہمیت کی حامل چیز ہے، اٹھنے کا پورا انتظام کیا، کسی کو کہہ بھی بیٹھا تھا، الارم بھی لگا لیا، پھر اس کے اور سویا بھی وقت پر، اس کے باوجود اگر نہیں اٹھ سکا تو اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سوتا ہی دیر سے ہے، کسی کو کہا بھی نہیں اور اٹھنے کا انتظام بھی نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا انما التفریط فی الیقظہ، جاگنے میں، جاگتے وقت میں کوتاہی ہے، سوتے وقت میں کوتاہی نہیں ہے۔ ایک آدمی سو گیا، اگر ان تمام چیزوں کو طے کر کے سویا تھا پھر اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو جاگ جاتا ہے تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو نمازوں کی حفاظت اسی طرح ہی ہوگی۔ آگے قرآن کریم کہتا ہے تمام کی تمام نمازوں کی حفاظت کے بعد قرآن کریم کہتا ہے بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ اب یہ صلاۃ وسطیٰ کیا چیز ہے؟ اس کے لفظی معنی ہے سب سے زیادہ فضیلت اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اب یہ کون سی نماز ہے؟ روایات میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ ہی صلاۃ العصر، صلاۃ الوسطیٰ یہ عصر کی نماز ہے۔ اور عصر کی نماز کی کیا اہمیت ہے؟ چنانچہ اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، غزوہ احزاب جب کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر کفار نے حملہ کیا، ہر جانب سے 12,000 کا لشکر مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے مدینہ میں خندق کھدوائی تھی۔ دو طرف اصل میں مدینہ کے پتھریلا علاقہ ہے، وہاں سے کوئی گھوڑوں کے ذریعے سے حملہ نہیں ہو سکتا، ایک طرف سے وہ لوگ
وہ قبیلہ تھا جس سے آپ کا معاہدہ تھا، بنو قریظہ کا، ایک ہی جانب تھی جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، رسول اللہ ہمارے علاقوں میں، ایران میں، فارس میں جب کچھ شہر پر حملہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو ہم وہاں خندق کھود دیتے ہیں۔ آپ نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور تقریباً 1 ہفتے تک خندق کی کھدائی ہوئی تھی، اور خندق جب کھودی تو جیسے کفار مکہ بلکہ دنیا اس وقت کے جتنے بھی آپ کے مخالف تھے وہ سب کے سب جمع تھے، جو پہنچتے ہیں تو ان کے لیے ایک انوکھی چیز تھی، لہٰذا انہوں نے تو یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی کہ خندق کھد جائے، بالآخر انہوں نے خوب زور لگایا۔ ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے اس بات کی ٹھان لی تھی کہ آج کسی بھی طریقے سے ہم نے خندق کو پار کرنا ہے۔ چنانچہ وہ دن ایسا تھا مسلمانوں کو بھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکمل ان کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنا بھی وقت نہیں مل سکا کہ ظہر کی نماز تو ادا ہو چکی لیکن عصر کی نماز آپ کی رہ گئی، تو آپ علیہ السلام نے بد دعا دی۔ آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو دنیا کی آگ سے بھر دے اور ان کے قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن صلاۃ الوسطیٰ، انہوں نے صلاۃ وسطیٰ سے ہمیں مشغول کر دیا، اور آپ نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ یہ صلاۃ العصر، یہ عصر کی نماز ہے۔ آپ یہاں غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو نماز کو جس نے عصر کی نماز کو ضائع کروایا، آپ نے اسے کیا بد دعا دی؟ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو دنیا کی آگ سے اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ چنانچہ دیگر روایت میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں۔ اس سے ایک بات غور کرنی چاہیے، اگر میری وجہ سے کسی کی نماز، عصر کی نماز فوت ہو رہی ہے تو خدا نہ خواستہ میں کہیں اس وعید کا مستحق نہ بن جاؤں، کیونکہ عصر کی نماز کے چھڑوانے پر اللہ کے نبی نے یہ بد دعا دی۔ چنانچہ آج معاملہ یہی ہے، کیا وجہ ہے اللہ کے نبی نے اس کی اہمیت دی؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ دن بھر کا جو کام کاج ہوتا ہے اس وقت آ کر اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ کاروباری حضرات جانتے ہیں عصر سے مغرب کا جو وقت ہوگا انتہائی مصروفیت کا وقت ہوگا، لہٰذا اس وقت کی نماز کی جو حفاظت ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی ضرورت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، اللہ کی قسم آپ اس روایت کو تھوڑا غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو یوں سمجھ لو اس کا سارا اہل و عیال، اس کا پورا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ 1 منٹ کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے سوچئے، دعوت فکر ہے، آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ ایک لمحے کے لیے نہ میرا مال رہا، جس کے پاس جو کاروبار ہے، جو کچھ ہے، وہ سب کا سب اس سے ہلاک ہو گیا، بیوی بچے گھر بار سب کا سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ وہ 2 منٹ سوچے کہ میری کیا کیفیت ہوگی اس وقت، تو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کی ایک عصر کی نماز جا رہی ہے تو جو کیفیت آپ کی اس وقت ہوگی وہ کیفیت آپ کی اس وقت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ گویا کہ تمہارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ تمہارے کوئی بال بچہ نہیں رہا، کوئی مال اولاد نہیں رہی، صرف کیا ایک عصر کی نماز جا رہی ہے۔ تو الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، لیکن آج کتنی عصر کی نمازیں چلی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ایک تو اس نماز سے مراد یہ عصر کی نماز ہے، چنانچہ اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا۔ لیکن قرآن کریم کا یہ انداز ہے، جس چیز کی انتہائی اہمیت ہوتی ہے اسے پوشیدہ رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں لیلۃ القدر کی کتنی اہمیت ہے، لیکن قرآن کریم نے احادیث رسول میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ یہی معاملہ صلاۃ وسطیٰ کا بھی ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کا یہ رائے تھی، جو علماء اکرام نے ان کے تمام اقوال کو دیکھ کر قائم کی ہے، کہ یہ درمیانی نماز، ہر نماز درمیانی نماز بن سکتی ہے۔ فجر کی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر ہم یوں دیکھیں کہ اگر رات سے اصل دن وہ رات سے شروع ہوتا ہے، تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو درمیانی نماز وہ فجر کی آتی ہے، لہذا صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ فجر کی نماز بھی صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اور اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے بارے میں بھی یہ رائے تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ درمیانی نماز ہر نماز بن سکتی ہے، اس میں زمانے اور لوگوں کے حالات کا فرق ہوگا۔ کسی زمانے میں کہ بعض لوگوں کے لیے کسی ایک نماز کی اہمیت ہوگی، بعض لوگوں کے لیے دوسرے نماز کی اہمیت ہوگی۔ تو اصل جو اللہ کے نبی نے فرمائی وہ ایک عصر کی نماز اور دوسرا دیگر روایات میں اور دیگر صحابہ کرام کی رائے کے مطابق فجر کی نماز۔ اب فجر کی نماز کی بھی کیا اہمیت ہے؟ ان دونوں نمازوں کے بارے میں فجر اور عصر کے بارے میں آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈے وقتوں کی نماز پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا لن یلج النار، وہ ہر شخص ہرگز جہنم داخل نہیں ہو سکتا جو شخص ان 2 اوقات میں نماز کی پابندی فرمائے۔ ایک روایت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا 14ویں رات ہے، چاند نظر آ رہا ہے، آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر کے دیکھا اور صحابہ کرام کو کہا دیکھو انکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو کل قیامت کے دن
اس طرح دیکھو کہ جس طرح یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو. جس طرح 14ویں کا چاند دیکھنے میں تم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، سب کے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تم کل قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زیارت نصیب فرمائے. ہمیں استحقاق نہیں ہے، ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، لیکن یا اللہ اپنے فضل سے تو اپنا دیدار ہمیں نصیب فرما. تو اب دیکھیے تو پھر آپ نے کیا فرمایا ہے، یہ فضیلت کس کو حاصل ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس شخص کو حاصل ہوگی جو فجر کے طلوع ہونے کے بعد اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر، ان دونوں نمازوں کی جو ہمیشگی اختیار کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ اس طرح اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے جس طرح آج کی رات تم 14ویں چاند کو دیکھ رہے ہو. یہ صرف اور صرف کیا معمولی چیزیں نہیں ہیں، نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن کریم کہہ رہے حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت فرماؤ، اور بالخصوص تم صلاۃ وسطیٰ کی، درمیانی نماز کی. اور درمیانی نماز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، ایک تو عصر کی نماز اور ہے تو عصر کی نماز مراد ہے جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن اس میں دیگر نمازیں بھی داخل ہو سکتی ہیں، چنانچہ فجر کی نماز بھی اس میں داخل ہے. تو ان دونوں نمازوں کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی ہے، باقی تو ویسے ہر نماز کی حفاظت ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.